إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك لا علم لنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھی گئی۔ بالاختصار انہی چند آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم بتا کے اپنی بات کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور آپ سب کو بغور سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا دنیا کی تمام لوگوں کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ تم مجھے بھلا دو گے، میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کتنا یاد ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نچھاور کی، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم لوگ مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے بھلا دو گے، اے لوگو تم لوگ مجھے بھلا دو گے، میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ ہاتھ خالی جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ امام کعبہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روتے ہیں، یہی روتے ہیں، آنسو گرتے ہیں، کتنے لوگ ان کے پیچھے جمع ہوتے ہیں، سب آمین کہتے ہیں اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ امام کعبہ کی دعائیں رد ہو جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے رب کو خود بھلا دیا ہے۔ اللہ نے کہا تم لوگ مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور بھلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم تمہاری زندگی کو اس دنیا کے اندر بھی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اگر تم مجھے بھلا دو گے، میری یاد سے روگردانی کرو گے، تو میں تمہاری زندگی کو دنیا ہی میں تنگ کر دوں گا۔ ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے، آج ہم کتنا سکون و آرام میں ہیں،
ہماری اور آپ کی زندگی بہت تنگی سے گزر رہی ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ کسی نہ کسی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں پر دنیا کے تمام خطے میں اگر نظر دوڑائیں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اخبارات کا، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کس طریقے سے ہو رہا ہے میرے بھائیو، کسی سے یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم دنیا میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اندھا کر کے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ دوسری سزا ہوگی، پہلی سزا سے ہم اور آپ جھیل رہے ہیں میرے بھائیو، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ بندہ کہے گا اے رب میں دنیا میں تو بینا تھا، میری بینائی تھی، میں آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہیں گے جب تیرے سامنے اے میرے بندے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، نبی کے فرامین سنائے جاتے تھے، تو قرآن کریم میری آیتوں کو تو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تھا، تو نے قرآن مقدس کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد رکھو میں بھی یاد رکھوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کوئی بندہ جب کسی محفل میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی مقدس جماعت میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا تسبیح کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا قرآن مقدس کی تلاوت کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں آپ کو، اور جب بندہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جو شخص اللہ کا دوست بن جائے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہم اور آپ آیت الکرسی میں، ہم اور آپ دعائے قنوت میں دعا پڑھتے ہیں، اس میں آگے جب بڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اے اللہ تو جس کا دوست ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جس کا دشمن ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں کر سکتی۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بس صرف زبان، اللہ نے زبان اتنی قیمتی زبان دی ہے، اس کو ہلانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری تفصیل بتانے کا وقت نہیں، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح بخاری کی روایت، اگر کوئی 100 مرتبہ اس کو صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لے، معلوم ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، گرچہ سمندر کے جھاگ کے مانند بھی اگر گناہ ہو تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ اللہ کو، اور اب بخاری کی آخری حدیث جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کلمے ایسے ہیں بہت زیادہ رحمان کو 2 کلمے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان میں کہنے میں تو بہت ہلکے، بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب میزان تولا جائے گا، جب نیکیوں کو تولا جائے گا تو سبحان اللہ و بحمدہ وہ بہت زیادہ بھاری، اور ثقیلتان فی المیزان کہا گیا کہ وہ کلمے بہت میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح ہم اپنے رب کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ، تسبیح، تہلیل، تکبیر،
قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ آج مسلمان چلتے پھرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کہیں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک مسلمان وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس سے ہم حسد کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، ادھر چغلخوری ادھر۔ تمام مسائل میں ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹہ کس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا اور ڈرایا بھی، حکم دیا کہ یہ نعمتیں ہم نے نچھاور کی ہے، تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ میری شکر گزاری کرو۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بندہ جب اپنے رب کے سامنے اس پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور اپنے آپ سے دل سے اقرار کر لیتا ہے، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، ساری بادشاہت تو ہی غنی و مالدار ہے، اے اللہ میں نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، میں نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں۔ واللہ میرے بھائیو، وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی غنی ہے اور میں ہی فقیر ہوں، میں ہی نوکر ہوں۔ اے اللہ تو غنی اور مالدار ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ میں نے اس پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہ پیشانی صرف تیرے ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لائق نہیں۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی، رکوع بھی کروں گا تو تیرے سامنے کروں گا، سجدہ بھی کروں گا تو تیرے سامنے کروں گا۔ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے سامنے اس پیشانی کو جھکا کے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمتوں سے نواز دے تب بھی شکر گزاری کرو، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا کہ اے لوگوں، اگر ناشکری کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر گزاری کرو گے تو فائدہ بتایا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر گزاری کرو گے تو اللہ نے فائدہ بتا دیا، اور دوسرے آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ اگر ناشکری کرو گے تو جان لو عذاب بھی بڑا سخت۔ یہ آیت کریمہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے، 2 آیت روزانہ پڑھیں لیکن سمجھ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تب بھی تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے، اور کبھی کوئی مصیبت آئے تب بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے صبر کی تلقین کی اور کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا ان اللہ مع الصلاۃ، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ نماز پڑھ لینا آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور آسانی اس سے آپ پتہ کر سکتے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان جب ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی تو پہلی صف فجر میں ہو، تو نماز پڑھ لینا یہ آسان کام، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، وہ صبر کرنے والا۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کسی کو نصیحت کرنا کہ آپ صبر کریے، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے گا، لیکن جب اپنے اوپر آتا ہے تو انسان صبر کو توڑ دیتا ہے۔ صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی،
لیکن اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اس عورت کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اپنے جوان بیٹے کے انتقال ہونے کے بعد وہ اپنے گود میں لے کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس راستے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا۔ اس عورت کی نظریں جب اس سمجھانے والے شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ جانتی نہیں تھی، وہ پہچانتی نہیں تھی، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا، چل چل، آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ مسکرائے، آپ نے جذبات کی قدر کی، آپ چل دیے۔ 3 دن کے بعد کسی نے اس عورت کو بتایا، وہ امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت بھاگ کر جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکی، میں نے جذبات میں کچھ جملے کہہ دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ جو پہلی مصیبت میں کیا جائے، جیسی مصیبت آئے ویسے ہی صبر کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، بعد میں ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے ہم ناشکری نہ کریں بلکہ صبر کریں، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کریں، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اور اس پر اللہ سے اجر کا طلبگار ہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں شہید کا مقام و مرتبہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں لڑتے کے جان دے دیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو تم مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے اپنی جان کو گوا دے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، ان کو شہید کا مقام دیا جائے گا، ان کو مردہ نہیں کہا جائے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو کس طرح زندہ ہے، انہیں روزی کس طرح دی جاتی ہے، ان کا کھانا پینا کس طرح ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بیان کر دیا ہے اسی پر اپنا ایمان رکھو، اپنا عقیدہ رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان دینے والے کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا ہے کہ انہیں آپ مردہ مت کہیے بلکہ آپ انہیں شہید کا لقب دیجیے۔ اسی لیے دیکھیے جو اللہ کی راہ میں جو بھی ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے شہید ہی کہا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے اللہ کے قریبی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اپنی جان کو نچھاور کر کے، وہ زندہ ہیں آج بھی، ہم بھی مانتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، ہم شعور نہیں رہے۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا مقام و مرتبہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں صبر کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور صبر کا بدلہ کیا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اہل ایمان کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائش ہوگی، آزمائش کی شکلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہارے اوپر دشمن کا خوف ہوگا،
دشمن کا خوف ہوگا کہ یہ ہماری جان نہ لے لے، اس وقت بھی ہم آزمائیں گے یہ صبر کس طرح کرتا ہے، کہیں اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر لیتا ہے خوف کی حالت من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بھوکا رکھ کے بھی آزمائیں گے، کبھی کھلائیں گے تو اچھا کھلائیں گے، کبھی ایسا بھی کریں گے کہ دانے دانے کا محتاج کر کے ہم آزمائیں گے۔ ہم نے ممبئی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر ابھی حال میں پچھلے 2 مہینہ پہلے میں نے دیکھا کوکن میں جو لوگ اربوں پتی تھے، جو اربوں پتی کروڑ پتی تھے، وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہیں دانا آ جائے، کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کہیں پانی کی بوتل مل جائے۔ جو لوگ اربوں پتی تھے ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائی جو ممبئی کی تمام مساجد میں ان کے لیے پیسہ جمع ہوا ہے، ان کے لیے تمام غلے وغیرہ تمام چیزوں سے مدد کی گئی، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ وہ کروڑ پتی لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ بھی اس دن دانے کے محتاج تھے۔ اللہ نے کہا جو ہم تمہیں بھوکا رکھ کے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی بہت زیادہ دیں گے، کبھی بہت نقصان ہو جائے گا، آزمائیں گے کہ میرا بندہ صبر کیسے کرتا ہے۔ والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے سامنے تمہارے گھر میں تمہارا باپ انتقال کر جائے گا، کبھی تمہارا بیٹا رخصت ہوگا، کبھی تمہارے گھر میں کوئی رخصت ہوگا۔ والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کھیتی باڑی میں کمی کر کے، کبھی فصل بہت اچھی ہوگی، کبھی ہم تمہارے فصل کو تباہ و برباد کر دیں گے، دیکھیں میرا بندہ کیسے صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ آزمائش کی شکل ہو سکتی ہے، جو ان آزمائشوں میں کھرا اترے گا، جو صبر کرے گا۔ اے نبی آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جنت کی خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وبشر الصابرین، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف اتنا کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، بس اس سے زیادہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی نوازشیں رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ آخرت میں جنت پانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے دور رہیں گے۔ میرے بھائیوں، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس کا بغیر حساب و کتاب کوئی حساب و کتاب نہیں۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے بدلے جنت دے۔ ایک حدیث پاک بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت، کالی کلو کی عورت، خوبصورتی نہیں، صحابہ اپنے دور کو اسے جنتی عورت تھے، صحابہ کرام جو اس عورت کو دیکھتے کہتے وہ جنتی عورت جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں جنت کی بشارت۔ وہ عورت آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی، مرگی کا دورہ پڑا، کتنا خطرناک تھا، آپ کب بے ہوش ہو جائے کہیں کچھ پتا نہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں کبھی بھی، کہیں مرگی کا دورہ پڑ جائے، آپ دعا کر دیں، ہم امام الانبیاء اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا اپنے سے جو نیک لوگ ہیں ان سے دعا کرائے جائے، کہ آپ ہمارے ان سے دعا کے لیے درخواست کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اللہ تجھے شفا دے، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کرتی تو ان شئت صبرت ولک الجنہ،
تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے بدلے جنت دے گا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس عورت نے جب نبی اکرم کی زبان سے جنت کی بشارت دنیا میں مل رہی ہے، کہا ہے اللہ کے نبی ضرورت نہیں ہے آپ شفا کے لیے دعا نہ کریں، ہم اس بیماری پر صبر، میں اس بیماری پر صبر کروں گی، اے اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلی آتی ہے۔ صحابہ کرام اپنے طور میں اس عورت کو کہتے ہیں جنتی عورت جا رہی ہے، لیکن اس عورت نے درخواست کی، کہا اللہ کے نبی کتنی باغیرت ہے، باحیا عورت، باحیا خاتون تھی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ پڑتا تو ہوش آواز رہتا نہیں تو ہمارے کپڑے کھل جائے گا، بے پردگی ہوتی، بے ہوشی کے عالم میں حالانکہ معاف ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی غیر مرد ہمارا صدر کھل جائے وہ دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ میرے بھائیوں کتنی بغیرت، بے ہوشی کے عالم میں گوارا نہیں ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے ممبئی جیسے شہروں میں دیکھتا ہوں عورتوں کا کیا حالت ہے، کتنی باغیرت ہیں، آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے تو کتنی عورتوں کو دیکھا کہ جنس اور ٹی شرٹ میں ہوتی ہے، اوپر سے نقاب میں ہوتی ہے، اور وہ گھر کے باہر آتی ہے تو نقاب کو اتار کر تھیلی میں رکھ لیتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی عورتوں کا حال ہے، کسی پر تنقید و نشانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں باغیرت اپنے عورتوں کو بنائیے، باحیا بنائیے، خود باغیرت بنیے، خود باحیا بنیے، اپنے اندر حیا، شرم و حیا پیدا کریے، اس لیے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم اور آپ غور نہیں کرتے، اس میں ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج عورتوں کا جو ڈلیوری جو آپریشن ہوتا ہے اس وقت ان کے عزت آبرو کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم لاکھوں کروڑوں ہم نہ جانے ادھر ادھر خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی عورتوں کا میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی لڑکیوں کا میڈیکل کالج نہیں ہے کہ عورتیں وہ سرجن بنے، وہ ڈاکٹر MBBS بنے، MD بنے، تاکہ مرد کے پاس عورتوں کو نہ جانا پڑے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنی عورتوں کو بھی باحیا بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تھی جس پر میں نے بالاختصار جو ہے میں نے گفتگو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی ہر ایک آیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے اس دنیا سے، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اور اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔